اکثر امیدوار اچھی تعلیم اور تجربے کے باوجود اپنی سی وی کو جدید تقاضوں کے مطابق نہیں بنا پاتے۔ ایک ریکروٹر کے پاس کسی سی وی کو دیکھنے کے لیے صرف 7 سیکنڈ ہوتے ہیں اور ایسے میں اکثر امیدوار اپنی تمام تر مہارت کے باوجود صرف غیر متاثر کن سی وی بنانے کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ اپنی برسوں پرانی سی وی درجنوں جاب پوسٹوں پر بھیج دیتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ ہر نوکری کے اشتہار میں ایک کمپنی کچھ مخصوص خوبیاں مانگتی ہے، جبکہ اکثر بڑی کمپنیاں اب مصنوعی ذہانت پر چلنے والے سافٹ ویئرز کے ذریعے امیدواروں کو شارٹ لسٹ کرتی ہیں، جسے ATS کہا جاتا ہے۔ اگر آپ لنکڈ ان، انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پر نظر دوڑائیں تو آپ کو ایسے انفلوئنسر ملتے ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں اپنی سی وی میں کبھی بھی مت لکھیں۔ ان کے مطابق لوگوں کو یہ سکھانا مقصود ہے کہ سی وی بناتے وقت پروفائل سے متاثر ہوئے ایک موقع ضرور دیں۔ ایپلیکینٹ ٹریکنگ سسٹم، جسے ATS کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ سافٹ ویئر آسان لفظوں میں امیدوار کی سی ویز کی ٹھانٹی کرتی ہے۔ متعدد مراحل کے دوران یہ سافٹ ویئر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک امیدوار شارٹ لسٹ کیا جائے گا یا اسے ریجیکشن ای میل بھیجنی ہے۔ اگر بنیادی سطح پر دیکھا جائے تو یہ سافٹ ویئر کسی امیدوار کی تعلیم، تجربے اور دیگر عوامل کی بنیاد پر ان کی جانچ کرتے ہیں۔ وہ کسی سی وی میں ان الفاظ اور اصطلاحات کو ڈھونڈتے ہیں جو کسی اسامی کے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ ATS مصنوعی ذہانت کے ذریعے اسکل میچنگ یا ورڈ میچنگ کرتا ہے، یعنی جاب پوسٹ اور سی ویز کا موازنہ کر کے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کون سے امیدوار اس نوکری کے لیے موزوں ہوں گے۔ مگر یہ واضح ہے کہ ATS ابتدائی مراحل میں ہزاروں سی ویز میں سے بہترین امیدوار کو شارٹ لسٹ کرتا ہے۔ امیدوار اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ سی وی میں اپنی ایک بڑی سے تصویر لگا دیتے ہیں یا پھر رابطے کے خانے میں اپنے گھر کا پتہ لکھ دیتے ہیں۔ کچھ امیدوار ہابیز یا مشاغل کے نام پر غیر ضروری معلومات دے دیتے ہیں۔ کئی امیدوار فارمیٹنگ اور فونٹ کی بنیادی غلطی کرتے ہیں، جس میں بعض اوقات کسی سافٹ ویئر کے لیے اسے پڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔ بعض امیدواروں کو اس حوالے سے بھی آگاہی نہیں ہوتی۔ یہاں ایک عام بات یہ بھی ہے کہ کسی بھی HR کے پاس آپ کی سی وی دیکھنے کے لیے چند سیکنڈز کا ہی وقت ہوتا ہے۔ ایک HR اس چیز سے متاثر ہوتا ہے کہ آپ نے وقت نکال کر اپنی سی وی میں ان چیزوں کو تذکرہ کیا ہے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ اس سے کسی امیدوار کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور سنجیدگی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اپنی پروفائل میں صرف وہی چیز شامل کی جانی چاہیے جو امیدوار کی تعلیم اور تجربے میں شامل ہو۔ دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کمپنی کے لیے پاکستان سے ٹیلنٹ ڈھونڈنے والے کہتے ہیں کہ تعلیم اور تجربے کے باوجود کئی امیدوار سلیکٹ نہیں ہو پاتے۔ اگر آپ اپنی بات سمجھا ہی نہیں پائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ عالمی سطح پر مقابلہ کر سکیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ 50% سے زیادہ حصے پر اپنی تعلیم کے بارے میں لکھ دیں۔ گریجویشن سے پہلے کی تعلیم لکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تجویز ہے کہ امیدواروں کو اپنے پیشہ ورانہ سفر میں ان کامیابیوں کا ذکر کرنا چاہیے جو انہیں ممتاز بناتی ہو، جیسے ایسا کوئی پروجیکٹ جس میں ان کی نمایاں کارکردگی رہی ہو۔ ماہرین یہ تجویز دیتے ہیں کہ ATS فرینڈلی سی وی میں آپ سادہ ڈیزائن، فونٹ اور فارمیٹ استعمال کرتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی تصویر، ٹیبل یا گراف شامل نہیں کیے جاتے۔ امیدوار کو اپنی سی وی میں مختلف سیکشنز بنا کر ان میں صرف متعلقہ معلومات لکھنی چاہیے۔ آپ نے جاب ایڈ پڑھنا ہے اور وہاں سے کچھ کی ورڈز اپنی سی وی میں شامل کرنے ہیں تاکہ سافٹ ویئر کے لیے اسے شارٹ لسٹ کرنا آسان ہو۔ اگر آپ کے پاس 5 سال کا تجربہ ہے جس کا تقاضا جاب کے ایڈ میں بھی کیا گیا ہے تو اس کا لازمی ذکر کریں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان بنیادوں پر آپ کا سکور کم نہ ہو۔ اگر آپ جاب ایڈ کے مطابق اپنی سی وی کو ڈال لیں گے تو یہ ATS فرینڈلی ہو جائے گی اور آپ کے شارٹ لسٹ ہونے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ کسی ٹیمپلیٹ میں بنائی گئی نیلی پیلی سی وی نان ATS ہو جاتی ہے کیونکہ ATS کے سافٹ ویئر عموماً بہت سادہ سی وی کو بآسانی پڑھ پاتے ہیں۔ دوسری طرف امیدوار اپنی سی وی میں آسان اور سادہ فارمیٹ استعمال کریں۔ اسے رنگ برنگا نہ بنائیں، اسے کچھ اس طرح ترتیب دیں کہ اسے سمجھنا آسان ہو۔ اس میں عام فونٹ استعمال کریں جو سسٹم سمجھ سکے۔ ATS فینسی چیزوں کو نہیں پڑھ پاتا۔